السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے دل کے دریچوں میں کے 8ویں قسط۔ چلیے سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اپنے ارد گرد بھاگتی دوڑتی رنگین دنیا سے بے نیاز کلرک آفس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں ہمیشہ ہر کام میں دیر کیوں کر دیتی ہوں۔ خود سے بڑبڑاتے ہوئے وہ دائیں کندھے پر لٹکائے بیگ سے والیٹ نکالنے کی کوشش کرتی تیز تیز چل رہی تھی۔ اب یہ والیٹ میرا بیگ میں سے کس خفیہ کونے میں چلا گیا ہے؟ کوف سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے بیگ کندھے سے اتارا اور اسے کھنگانے لگی۔ ہائے میرا والیٹ! پورا بیگ کھنگالنے کے بعد جب والیٹ اسے نہ ملا تو اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ والیٹ کہاں گیا؟ صبح تو ڈیڈ سے فیس لے کے لیے کارڈ کے لیے رکھا تھا والیٹ بیگ میں۔ وہ ذہن میں دہراتے خود سے گفتگو کرتی اب واپس اسی راستے کی جانب بھاگتی ہوئی والیٹ تلاش کر رہی تھی، لیکن جب اسے کہیں بھی والیٹ نہ ملا تو اب کی بار وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوئی تھی۔ اب میں فیس کیسے پے کروں گی؟ چونکہ وہ پہلے ہی اتنے دنوں سے چھٹیوں کے بعد کل ہی یونی آئی تھی اور آج سیمسٹر کی فیس لاسٹ ڈیٹ تھی۔ ایسے میں کارڈ سمیت والیٹ کا کھو جانا اسے روحان سا کر گیا تھا۔ کیا ضروری تھا کہ میں آج اکیلی کالج آتی؟ دل گرفتگی سے سوچتے وہ وہیں گھاس پہ بیٹھتی بے ساختہ رو دی۔ تبھی اس کے مائنڈ میں کلک ہوا کہ وہ بائیں ہاتھ کی پشت سے آنسوؤں سے تر رخسار صاف کرتی ہوئی اپنی جیکٹ کی پاکٹ سے موبائل نکال کر نمبر بنانے لگی، لیکن بند موبائل دیکھ کر اس کے سامنے گویا زمین و آسمان گھوم گئے تھے۔ یا اللہ! ہر طرف سے نامید ہونے کے بعد وہ کسی طور بھی خود پر جبر نہ رکھ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ایکسکیوز می مس! وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے زاروں قطار رو رہی تھی جب اس کے بالکل اپنے نزدیک ایک نامانوس سی آواز سنائی دی، لیکن وہ اس وقت اپنے دکھ میں اس قدر ڈوبی ہوئی تھی کہ اس نے توجہ دینے کی زحمت نہ کی کہ آیا نووارد مخاطب کس سے تھا۔ ایکسکیوز می مس، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اب کی بار وہی لہجہ سوالیہ انداز میں دوبارہ اس کی سماعتوں میں ٹکرایا تو اس نے رونے میں مزید تیزی آ گئی۔ یوں ہی روتے روتے اس نے چہرے کے سامنے سے ہاتھ ہٹائے تو اپنے آنسوؤں سے لبریز نسواری آنکھیں اٹھا کر نووارد کی جانب دیکھا تو نسواری آنکھیں سرمئی آنکھوں سے الجھ کر رہ گئیں، جبکہ روتی ہوئی سما کے سامنے قدرے جھک کر کھڑا بلال سرمد پل بھر کے لیے ان آنسوؤں میں بھری نسواری کٹوروں میں ڈوب کر ابھرا تھا۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس لمحاتی گرفت سے خود کو نکالتے ہوئے اس نے سر جھٹکتے ہوئے اپنا سوال دہرایا تو سما کی آنکھیں ایک دفعہ پھر سے بنائیں۔ میرا والیٹ کھو گیا ہے، وہ مجھے اپنی فیس جمع کرانی ہے، میرا موبائل بھی بند پڑا ہے، جبکہ میری کوئی یہاں ایسی دوست نہیں ہے کیونکہ ہم سب کزنز ہی آپس میں دوست ہیں اور آج وہ سارے چھٹی پر ہیں۔ اس وقت وہ اس قدر پریشانی کا شکار تھی کہ بنا سوچے سمجھے یونیورسٹی کے لان میں گھاس پر بیٹھی وہ روتی ہوئی اپنے سامنے قدرے جھک کر کھڑے اس شاندار سے مگر اجنبی سے مرد کو اپنی پریشانی کا موجب بتاتی چلی گئی۔ آپ آئیے میرے ساتھ۔ اس کی ساری کتھا سننے کے بعد سامنے والے نے جب فقط اتنا ہی کہا تو اس نے کرنٹ کھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کہاں اور کیوں جاؤں میں آپ کے ساتھ؟ پریشانی ایک طرف، لیکن اس کا دماغ اتنا تو ضرور کام کر رہا تھا کہ وہ کسی بھی کہنے پر کہیں پر بھی نہیں چل سکتی تھی۔ فیس جمع کروانی ہے نا کہ نہیں؟ اس کے دو ٹوک سنجیدہ لہجے پہ وہ گڑبڑا سی گئی اور خاصے ہوانک پن سے اسے دیکھنے لگی، گویا اس بات کی سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ مس، اگر آپ نے فیس جمع کرانی ہے تو برائے مہربانی اٹھ کر آ جائیں۔ اسے ہنوز بیٹھا دیکھ کر اس نے بمشکل خود پر ضبط کرتے ہوئے سرد لہجے میں اسے پکارا تو وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے فیس جمع کرانی ہے لیکن میرے پاس، وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ کسی طرح اس کے بھائی سے رابطہ کروا دے کیونکہ سفیان آغا کو تو سبھی جانتے تھے، اس لیے اس کا نمبر کہیں سے بھی مل سکتا تھا، لیکن سامنے والے نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کی بات بہت آرام سے قطع کیا۔ مجھے بلال سرمد کہتے ہیں، آپ مجھے کل یہیں پر فیس واپس کر سکتی ہیں، اس لیے ابھی آ جائیں۔ سنجیدگی سے کہہ کر اس نے ایک جانچتی ہوئی نگاہ اس کے روئے روئے سے چہرے پر ڈال کر قدم آگے بڑھائے تو وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کے پیچھے چل دی، کیونکہ اس وقت ٹائم ضائع کرنے سے بہتر تھا کہ وہ اس کی مدد لے لیتی۔ ویسے بھی وہ واپس کرنے کا بھی تو کہہ چکا تھا۔ جبکہ اس کے دو قدم آگے چلتے بلال اپنے اندازے پر مسرور ہو رہا تھا کہ اس کے خیال کے تحت سفیان آغا کے گھر والوں کی نہ جانے بلال سرمد کون تھا، یا اویس سرمد کون تھا۔ ایسی آگہی وہاں رکھی جاتی ہے جہاں رشتے ہمیشہ کے لیے جوڑنے ہو، جبکہ اس رشتے کی بنیاد تو رکھی ہی ایک کھوکھلے بنیاد پر گئی تھی۔ اس لیے اس کا خیال میں اس وقت ذہن اس کا بالکل ٹھیک کام کر رہا تھا، اور یہ بات تھی کہ اس کھوکھلے رشتے کی بنیاد سے اب ایک نیا رشتہ جنم لینے کو بے قرار ہوا تھا۔ انتقام کا رشتہ یا جنون کا رشتہ، یہ تو آنے والا وقت ہی بہتر بتا سکتا تھا۔
عریشہ کو کالج سے گھر چھوڑنے کے بعد وہ آفس آ گیا تو وہاں سے اسے کسی ایمرجنسی کی وجہ سے فوری طور پر بنا کسی سے ملے دبئی جانا پڑا تھا، اور آج تقریباً 10 دن کے بعد وہ خاصے تھکے ہوئے انداز میں ڈرائیونگ کرتا ہوا گھر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ یوسف صاحب کی بے شک گارڈز یا ڈرائیور متعین کر دیے تھے، لیکن اس کی یہی کوشش تھی کہ وہ گاڑی خود ڈرائیو کیا کرے۔ گارڈز کے معاملے میں تو اس نے اکتا کر خاموشی ٹھان لی تھی، لیکن ڈرائیور کو وہ صحیح سے منع کر کے خود ہی ڈرائیونگ کیا کرتا تھا۔ صدر دروازہ کھلتے ہوئے اس نے لاؤنج میں قدم رکھا۔ وہ اندر سے آتی باتوں کی کہکوں کی آواز سے اسے اندازہ ہوا کہ حسب معمول اس وقت سب اپنی بیٹھک لگائے گپ شپ لگا رہے ہوں گے۔ السلام علیکم، اسی جانب قدم بڑھاتے ہوئے اس نے بلند آواز میں سلام کیا تو سب کو اپنی طرف متوجہ کیا تو سب اسے کتنے دنوں بعد غیر متوقع طور پر دیکھ کر کھل سے گئے تھے۔ بڑوں سے پیار لینے کے بعد وہ ایک نرم سی مسکان سب کے درمیان پرسکون سی بیٹھی غزل پر ڈالتے ہوئے وہ سنگل صوفے پر براجمان ہو گیا۔ نوشے میاں، یہ کہاں تم اتنے دنوں سے بیویوں کو اپنی دونوں بیویوں کو تنہا چھوڑنے کے بعد منتیں بیل کی مانند ادھر ادھر گھوم رہے تھے؟ عیسیٰ جو کہ اس کی ہم عمر تھا اسے دیکھتے ہوئے شرارت سے گویا ہوا تو اس کی آنکھیں سکڑتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ تم میرے پی اے کب سے اپوائنٹ ہوئے ہو؟ اس کی سنجیدگی سے کیے گئے استفسار پر غزل سمیت سبھی ہنس دیا۔ خاتون آپ کے فیور میں بول رہا تھا، لیکن صد افسوس۔ اسے ہنستے ہوئے دیکھ کر عیسیٰ نے مصنوعی تعصب کا مظاہرہ کیا تو اس کی ہنسی مزید گہری ہوئی۔ اسی لمحے وہ صدر دروازہ کھول کے ہال میں داخل ہوئی تو سبھی کا دھیان ایک ساتھ اس کی جانب مبذول ہوا۔ عریشہ آئی ہے، چلو عریشہ یہ بتاؤ کہ تم میری سائیڈ ہوگی یا میری انسلٹ پہ ہنسوگی؟ بنا اسے بولنے کا موقع دیے عیسیٰ نے بلند آواز میں کہتے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کروایا تو وہ مسکرائی۔ آف کورس آپ کی سائیڈ لوں گی چاچو، ویسے بھی اتنی ہمت کس کی جو میری سویٹ چاچو کی انسلٹ کرے؟ چونکہ وہ کیف کے آؤٹ آف کنٹری ہونے سے واقف تھی اس لیے اپنی مخصوص بے فکر اور خوشکن سے انداز میں گویا ہوئی کہ اس نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ یہ تمہارے کیف چاچو نے؟ عیسیٰ کی معصومیت سے دیے گئے جواب پر اس نے کرنٹ کھا کے ایک جھٹکے سے اپنی گردن گھمائی تو سیدھی نظر اس سے ٹکرائی جو نیوی بلو پینٹ کے ساتھ وائٹ پلین شرٹ پہنے اس کی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کیے سیاہ شوز پہنے ٹانگوں کے قدرے آگے کو ریلیکس انداز میں پھیلائے بائیں کلائی پر رسٹ واچ پہنے اپنے شاندار اور سحر انگیز سراپے کے ساتھ سنگل صوفے پر براجمان اسے اپنی بھوری آنکھوں کی گرفت میں لیے بیٹھا عجیب ناقابل فہم تاثرات سے دوچار کیا گیا۔ ذوحان کے رونے کی آواز پر اس نے گڑبڑاتے ہوئے ان نظروں کا زاویہ فوری طور پر بدلا اور پھر خفگی بھری نگاہ عیسیٰ پر ڈالی۔ وہ قندیل کے ساتھ ہی جڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہائے عریشہ، ابھی تو یار تم نے میری سائیڈ لینے کا خلف اٹھایا تھا۔ اس کے اس قدر بے نیاز حرکت پر وہ تڑپ ہی تو اٹھاتا تو آپ بھی تو میری سائیڈ پر رہے نا، اس نے ٹکڑا توڑ جواب دیا تو اس کی برخستگی پہ وہ اپنی گدی کھجا کر رہ گیا۔ پس ثابت ہوا کہ عیسیٰ ملک آپ بے شک جو مرضی کرتے پھریں، لیکن آپ کو کیف ملک کی دونوں بیویوں سے کوئی فیور نہیں ملنے والی۔ جازم نے عیسیٰ کی شکل دیکھتے ہوئے اعلانیہ انداز میں کہا تو اس کے انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی کیف مسکرا دیا اور اس کی مسکراہٹ دیکھ کر عریشہ فوراً سے پہلے عیسیٰ کی جانب اڑی۔ اب میں نے ایسا بھی نہیں کہا، چاچو ہیں تو فیور تو بہرحال انہی کی کروں گی نا۔ بنا اس کی جانب دیکھے اس نے اپنے بیان میں رد و بدل کیا تو اس کے اس عمل کے پس منظر جان کر بہت سو کے ہونٹوں پہ بے ساختہ مسکان ابھری تھی۔ غزل خاتون آپ بھی اپنے الفاظوں پر نظر ثانی کر لیں۔ عیسیٰ نے رخ غزل کی جانب موڑا تو وہ کھلکھلائی۔ نہیں عیسیٰ بھائی، اب ایک آپ کی فیور کر رہی ہے تو دوسری کو تو ان کی فیور کرنے دو۔ اس نے مسکراتے ہوئے انکار کیا تو ایک فرمائشی کہہ کر ابھر پڑا۔ مزید کچھ دیر کی گپ شپ کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا تو اس سے قصداً رخ موڑے بیٹھی عریشہ نے تشکر بھرا سانس لیا۔ ماما چائے کے لیے کمرے میں بھجوا دیں، میں چینج کر لوں؟ فرحین بیگم کو کہہ کر وہ چڑیوں کی جانب بڑھا تو غزل فرحین بیگم کی اشارہ کرنے پر اپنی جگہ سے اٹھی اور کچن کی جانب چل دی۔ عریشہ چائے بنانے آتی ہے تمہیں؟ کچھ سوچتے ہوئے ارسم نے اچانک سے اسے مخاطب کیا، حالانکہ وہ اس کا جواب جانتا تھا۔ نو، اور پلیز مجھے ڈیڈ کی طرح چائے بنانے کے لیے لیکچر ہرگز مت دیجیے گا کیونکہ مجھے بالکل بھی چائے نہیں پسند۔ وہ فوراً دونوں ہاتھ بلند کرتی ہوئی بولی تو نہ جانے کیوں زور سے ہنس دیا۔ اب آپ کو کیا ہوا؟ اس کے ہنسنے پر اس نے بھویں سے کڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ کچھ نہیں، بس میں امیجن کر رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں عریشہ ملک نہ صرف چائے بنانا سیکھے بھی لیں گی بلکہ پینا بھی شروع کر دیں گی۔ آنکھوں میں شرارت لیے وہ گویا ہوا تو تب سب کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے مسکراہٹ دمانے لگی، جبکہ اس کی ناک پر سے مکھی اڑانے کے سے انداز میں اس کی بات آئی گئی کی اور پھر سے قندیل کی جانب گھسی وہ کورین ڈرامے کی سٹوری بتا رہی۔ کیسا ٹائم گزرا آپ کا میرے بغیر یہاں؟ چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اس نے نظر بھر کر پنک کامدار سوٹ میں ملبوس غزل کو دیکھا۔ بہت اچھا، شرارتی انداز میں کہتے ہوئے اس کا مقابل براجمان ہو گئی تو وہ نظر آ رہا ہے کہ اچھا خاصا دل لگ گیا ہے آپ کا یہاں۔ اسے کھلے کھلے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے نرمی سے کہا تو وہ کھل کے مسکرائی۔ بالکل، آپ بتائیں کیسا رہا ٹور؟ کام ہو گیا آپ کا؟ اس نے مسکراتے ہوئے استفسار کیا تو اس کی چائے کا آدھا کپ میز پر رکھتے ہوئے اس کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں گرفت میں لیتے ہوئے توجہ سے اسے دیکھا۔ بہت اچھا رہا اور اللہ کا شکر ہے کہ جس کام کے لیے گیا تھا وہ ہو بھی گیا۔ نرمی سے کہتے ہوئے اس نے اس کے ہاتھ کو ہولے سے دبایا تو غزل کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔
گی, آپ فریش ہو جائیں پہلے, میں آپ کے کپڑے نکالتی ہوں. وہ کتراتے ہوئے انداز میں بولی. اسی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کروانے لگی, لیکن اس کا ہاتھ آزاد کرنے کی بجائے بائیں ہاتھ کی گرفت میں لیا, جبکہ دائیں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈال کر ایک چھوٹا سا کیس نکال کے اس میں بیش قیمت نازک سی ڈائمنڈ رنگ نکالی. یہ مجھے آپ کے لیے اچھی لگی تو میں لے آیا. جب سے کہتے ہوئے اس نے رنگ اس کے ہاتھ کی زینت بنائی تو ہاتھ گویا جگمگا اٹھا. ایک نظر غزل کی گلابی پڑتے چہرے پر ڈالتے ہوئے وہ ہلے سے جھکا. اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے استحقاق کی پہلی مہر ثبت کی. اس کی اس جسارت پر غزل گویا ہل سی گئی تھی. اس کے کسمساتے ہوئے ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا. کیا بات ہے, آپ کچھ بے چین لگ رہی ہیں. اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے سوال کیا تھا. وہ جو تذبذب کی کیفیت کا شکار تھی, ایک دم سے کسی نتیجے پر پہنچتے ہوئے آہستگی سی بولی, آپ کو یاد ہے نا کہ ہماری شادی کی اگلی صبح عریشہ مجھے ملنے آئی تھی. ایک محتاط نظر اس کی وجہ چہرے پر ڈالتے ہوئے اس نے سوال کیا تو اس کے ہاتھ پر اس کی گرفت لاشعوری طور پر ڈھیلی پڑی تھی. تو غزل نے فوراً ہاتھ آزاد کروا کے اپنی گود میں رکھے, کیونکہ پشت ابھی تک اس کے ہاتھ کی لمس کی حدت سے دہک رہی تھی. کیا ہوا, اس نے ہنکارا بھرتے ہوئے اسے آگے بولنے کا اشارہ کیا تو وہ اس لفظ کو ترتیب دینے لگی. وہ مجھ سے کہنے آئی تھی کہ, آہستگی سے کہتے ہوئے اس نے عریشہ کا کیا گیا انکشاف اس کے گوش گزار کیا تو اس کے چہرے کے تاثرات فوری طور پر بدلے, جبکہ خوبصورت چہرے کی گھمبیرتا مزید بڑھی. اسے چٹانی تاثرات کے روپ سونپ گئی تھی, کیونکہ کانوں میں گونجے تھے ان الفاظوں کی دھمک دل کے کواڑ خانوں میں بہت کچھ کچلتی جا رہی تھی. سیاہ کار بہت سبک روی کے ساتھ سیاہ تارکول سے بنی سڑک پر بھاگتی اپنی منزل کی جانب رواں دوا تھی. جب گاڑی میں براجمان نفوس اپنی سوچوں میں گم آنے والے وقت کے لیے لائحہ عمل تیار کر رہے تھے تو ہمارے پاس پولیسی گاڑی نہیں ہے. اچانک ہی گاڑی کی خاموش فضا میں قدرے گھبرائی ہوئی نسوانی آواز گونجی تو ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان سفیان آغا بڑی فرصت میں اس کی جانب مڑا. کیوں, آپ کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ کہیں اس گاڑی کے پیچھے کھلے عام آپ کو لے کر گھومتے دیکھ کر آپ کے پیر سائیں آپ کو بیوہ نہ کر دیں. اس کی آواز سن کر حسب معمول وہ اپنی ترنگ میں آ چکا تھا, جبکہ اس کی بات بیزاری سے سنتے نور اس کے آخری الفاظ پر تھراسی گئی تھی. خوف اور دکھ کی شدت سے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اس نے شکایتی انداز میں اس کی جانب دیکھا تو اس کی نم آنکھوں کو دیکھ کر وہ ہر شے فراموش کرتا اس پل انہی میں کھوتا گہری ندامت میں مبتلا ہوا تھا. آئی ایم سوری, میرا وہ مطلب نہ تھا. اس کی فقط فق پڑتی رنگت اور آنکھوں میں ٹھہرے آنسو دیکھ کر وہ اس کی جانب جھکتے ہوئے محبت سے کہتا. اس کی پلکوں پہ اٹ کے آنسو چن رہا تھا جب گولیوں کی خوفناک گونج کے ساتھ ان کی گاڑی ہچکولے کھاتی ان محبت برے لمحات کو نگلنے کے لیے بےتاب ہوئی تھی. سفیان, گولیوں کی گونج کے ساتھ جو آخری احساس اسے چھو کر گزرا تھا وہ اپنے سینے میں لگی نور کی تڑپتی ہوئی پکار تھی. گولیوں کی بچھاڑ میں جب سیاہ کار لہراتی ہوئی درخت کے ساتھ جا ٹکرائی تو اچانک گولیوں کی آواز تھم گئی اور ان کی کار سے دور دو سیاہ گاڑیوں میں براجمان افراد ہاتھوں میں جدید ہتھیار لیے نیچے اترے اور مضبوط ڈگ بھرتے اور وہ اس دھواں اڑاتی کار کی جانب بڑھ دیے تھے جس کی حالت گولیوں کی بچھاڑ سے تباہ کن ہو چکی تھی. ان افراد میں سے دو فرنٹ سیٹ کی جانب بڑھے اور دروازہ کھولنے کے بعد ایک سائڈ پر ڈھلکی ہوئی نور کا ہاتھ اپنے سخت ہاتھ میں جکڑا. متغیر تاثرات اور شعلے اگلتی آنکھوں سے چند لمحے غزل کا چہرہ دیکھنے کے بعد اس نے نرمی سے اسے اپنے سامنے سے ہٹایا اور تیز تیز قدموں سے چلتا دروازے کی سمت بڑھا. کیف, گردن کی بچھی ہوئی نسیں, پیشانی کی مخصوص بل, آنکھوں میں چھایا خوفناک تاثر اور اس پر متضاد وجود پر طاری غصے کی ایسی منہ جھلکی اس سے دیکھ کر وہ بے ساختہ اس کی جانب لپکی تھی, لیکن وہ اس کے روکنے سے قبل ہی کمرے کی دہلیز پار کرتا ہوا سیڑھیوں کی جانب بڑھ چکا تھا. سیڑھیوں کے پار کرنے کے بعد وہ بنا رکے صدر دروازے سے باہر نکلتا ملک ہاؤس کے بالکل سامنے موجود ملک منزل کی جانب بڑھ گیا. تو اسے یوں غیر متوقع اور بے موقع وہاں آج دیکھ کر شاید چوکیدار بات برائے بات وجہ پوچھ ہی لیتا, مگر اس کے چہرے پر چھایا جمود دور سے ہی اتنا پھڑپڑا دینے والا تھا کہ اس کے بنا کچھ کہے چھوٹا گیٹ اس کے لیے کھول دیا. عریشہ کہاں ہے؟ وہ جب وہ ہال میں پہنچا تو اس کی توقع کے مطابق وہاں کوئی نہیں تھا, کیونکہ ملک منزل کے افراد 10 بجے کے ساتھ زیادہ تر کمرہ نشین ہو جایا کرتے تھے اور اس وقت تقریباً 11:15 ہونے والے تھے. وہ شاید سیدھا اس کے کمرے کی جانب بنا رکے اس کے کمرے کی جانب بڑھ چکا تھا, لیکن ملازمہ کے سامنے آنے پر اس نے سنجیدگی سے استفسار کیا تو وہ اسے یوں بے وقت دیکھ کر حیران ہوئی. اپنے کمرے میں 15 منٹ پہلے ہی ملک ہاؤس سے آئی ہیں. ملازمہ کے لگے ہاتھوں 2 اطلاعات اسے بہم پہنچائی تو وہ سر ہلاتے ہوئے اسے کمرے کی جانب بڑھ گیا. وائٹ کلر کے نائٹ پجامے اور لوز ٹی شرٹ میں ملبوس وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی ہاتھوں پر موئسچرائزر لگا رہی تھی جب اسے کمرے کا دروازہ ہلکی سی دستک کے ساتھ کھولا. اس وقت کمرے کا دروازہ کھلنے پر اس نے حیرانگی سے پلٹ کے نوارد کو دیکھنا چاہا جب بہت سی غیر متوقع طور پر سامنے کھڑے کیف کو دیکھ کر وہ جی جان سے چونکی تھی. آپ؟ وہ مکمل طور پر اس کی جانب پلٹتی حیرانگی سے گویا ہوئی, لیکن دوسری جانب اس کی حیرانگی کو خاطر میں لائے بغیر وہ اس کی طرف بڑھا جو سفید نائٹ سوٹ میں ملبوس اپنے گھنیرے بال کمر پر بکھیرے حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی. غزل سے کیا کہا ہے آپ نے؟ اس کے نزدیک چند انچ کا فاصلہ چھوڑ کر ٹھہرتا وہ انتہائی سنجیدگی سے گویا ہوئی تو وہ اس کے اس قدر نزدیک پر ششرت رہ گئی تھی. اس کے سوال پر کرن کھا کر اس کے چہرے دیکھا.
بلیو پینٹ میں ساتھ سفید شرٹ جس کے اوپری 2 بٹن کھلے جبکہ آستینیں کونیوں تک مڑی ہوئی تھی پہنے، وہ چہرے پر ناقابل فہم تاثرات سجا اس کی جانب مکمل طور پر توجہ تھا۔ اس نے اب جا کے محسوس کیا تھا کہ وہ بھوری آنکھیں جو ہمیشہ ایک جامد سا تاثر چھائے رکھتی تھی، آج ان آنکھوں میں برف اور آگ کے ملے جلے تاثرات سے لبریز لپک عجیب وحشت میں مبتلا کر رہی تھی۔ غزل سے کیا کہا ہے آپ نے؟ اس کی خاموشی پر اس نے دوبارہ سے اپنا سوال دہرایا تو وہ جیسے کسی گہرے خواب سے چونکی تھی۔ آپ یہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں مجھ سے؟ اس کی آواز میں چھپی سرد مہری پر گھبراتے ہوئے وہ خفگی سے گویا ہوئی تو کیف کے چہرے کی گمبھیرتا مزید بڑھ گئی۔ وہ 2 قدم مزید آگے بڑھا اور اس کے نزدیک ٹھہرتا اس کی جانب جھجکتے ہوئے اس کی دلکش آنکھوں میں اپنی بھوری آنکھیں گاڑتا ہوا بولا، میرے اس انداز کو میری ضبط کی آخری حد سمجھے عریشہ، اور مجھے بتائیں کہ غزل کو کیا فضول گوئی کی ہے آپ نے؟ ٹھٹرا دینے والے انداز میں کہتے بات کے اختتام میں اس کی آواز قدرے بلند ہوئی تھی۔ اس کی اس ٹون میں اس انداز کی ضدی عریشہ انگڑائی لے کر فوراً بیدار ہوئی تھی۔ میرے سے دور رہ کر بات کریں، اور جب آپ کو معلوم ہو چکی ہے تو اس پر عمل کرنے کے بجائے آپ مجھ سے سوال جواب کرنے کیوں آئے ہیں؟ اس سے فاصلہ بڑھاتے ہوئے اس نے کاٹدار لب و لہجے میں جواب دیتے ہوئے اس سے پہلے سے بھڑکیلے وروج کو جیسے آتش نظر کیا تھا۔ سوال جواب نہیں کرنے آیا ہوں، بلکہ ایک جھپتی ہوئی نگاہ اس کی باغی سراپٹ پر ڈالتے ہوئے اس نے سہولت سے ہاتھ آگے بڑھایا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا تو اس افتاد پر بری طرح سے گڑبڑاتی وہ چیخی، کیف! اس کے سینے پر دونوں ہاتھ جماتی وہ خود کو مکمل طور پر اس کے وجود کا حصہ بنانے سے بچاتی چلائی تھی جب اس کی سرحد سے دوسری ہتھیلی اس کے ہونٹوں پر رکھی۔ اپنے الفاظوں کے معاملے میں محتاط رہیں کیونکہ ابھی آپ پچھلے فعل کی جواب دہی کر لیں۔ اس کے ہونٹوں کو نرماہٹ سے اپنے ہتھیلی تلے محسوس کرتا وہ سرد لہجے میں گویا ہوا تھا، اس کے اندر آگ سی لگی تھی، چھوڑیں مجھے ورنہ میں بڑے بابا کو بلا کر بتاؤں گی کہ آپ میرے کمرے میں آ کے عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے حصار میں مچلتی وہ مزاحمت کرنے کی پوری کوشش میں تھی، اور جو اگر بڑے پاپا کو پتہ چلا کہ ان کی پوتی اپنے لیے طلاق جیسی پلاننگ کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں بھی اکیلا کر دینے کا ارادہ بنائے بیٹھی ہے تو کیا ہوگا؟ وہ سوچا ہے آپ نے؟ اس کے گرد حائل بازو کو گرفت مزید مضبوط کرتا وہ سنجیدگی سے گویا ہوتا، اس کی مزاحمت کے لیے مچلتا ہوا وجود پل بھر کے لیے ساکت ہوا تھا۔ جب آپ کو پلاننگ کا پتہ چل چکا ہے تو آپ اس پر عمل کیوں نہیں کر لیتے؟ کچھ لمحوں کے بعد وہ سنبھلتے ہوئے وہ تیکھے لہجے میں گویا ہوئی تو کیف کے چہرے پر پل بھر کے لیے تبسم چھلکا جسے دباتے ہوئے وہ ہلکا سا اس کی جانب جھکا تھا۔ یہ بات آپ کے شعور میں سما گئی کہ آپ کا مجھ سے نکاح ہوا ہے اور اس نکاح کو ختم کرنے کے لیے آپ ارادے بھی بنا رہی ہیں، تو آپ کے شعور نے آپ کو اس بات کا احساس نہیں دلایا کہ میں اب آپ کا چاچو نہیں ہوں؟ اس کی اس خفیف چوٹ پر اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ ہاں، کیونکہ جب اس زبردستی بنے رشتے کو مانتی ہی نہیں تو اس کے لیے پرانے رشتے کیوں ختم کروں؟ اسی لیے میں نے آپ کو اس کو ختم کرنے کا کہا ہے۔ اپنی مزاحمت مسلسل جاری رکھ کے وہ سابقہ انداز میں گویا ہوئی تو وہ چند لمحے سنجیدگی سے اسے دیکھنے کے بعد ہولے سے گویا ہوا، میں نے آپ کی بات سن بھی لی ہے اور سمجھ بھی لی ہے، اب آپ میری بات سنیں بھی اور سمجھے بھی۔ اس کے مچلتے وجود کو اپنی گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے سنجیدگی سے بولتا ہوا رکا، جو رشتہ بن چکا ہے وہ کسی طور بھی ختم نہیں ہوگا، نہ آپ کے کہنے پر نہ کسی اور کے کہنے پر، اس لیے آج کے بعد یہ الفاظ زبان پر لانے کا سوچیے گا بھی مت۔ وہ بات مکمل کرتے ہوئے مڑا کیونکہ مکمل حقوق رکھتے ہوئے رات کے اس پہر اس پر یوں اپنے سامنے بے پرواہ دیکھ کر وہ کسی کمزور لمحے کا مرتب نہیں ٹھہرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتی ہوں، لیکن نہایت ہی غیر متوقع طور پر عقب سے آتی اس کی سپاٹ آواز پر وہ ٹھہرا، لیکن پہلے آپ کو مجھے بتانا پڑے گا کہ آپ نے غزل چچی سے نکاح کیوں کیا تھا؟ اس کی سادگی میں سادہ سے لہجے میں چھپے ہزار انکشاف لیے اس سوال پہ کیف ایک جھٹکے کے لیے اس کی جانب مڑا جو بہت چپتی ہوئی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں ایسی کاٹ تھی جو چند لمحے دور قدم کے لیے کیف پر انکشاف کر گئی کہ وہ کسی حد تک کسی مدفن سوچ تک پہنچ چکی ہے، اور اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتا تو خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھا، تو میں کل بڑے بابا کے وکیل دوست سے ڈائیورس کا کہہ دوں گی، بے خوفی سے کہتی وہ اس سمندر میں طوفان برپا کر گئی تھی۔ بھڑکتے ہوئے اس کی جانب بڑھتے وہ اس نے لپک کر اس کی کلائی تھامی اور اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے دیوار کے ساتھ ہولے سے پن کیا۔ عریشہ، اپنی ضد میں میرے اندر چھپے کیف کو جگانے کی کوشش مت کری، کیونکہ آپ کے ذہن اس نکاح اور طلاق کے ارد گرد گھوم رہا ہے، جبکہ اگر میرے اندر کا کیف جاگا تو بہت کچھ آپ کو باور کروا دے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا وہ درستگی سے گویا ہوا تو دیوار کے ساتھ لگی عریشہ اس کی قربت میں دم سادے اس کی پرتپش سانسوں کی حدت سے اندر تک خائف ہو رہی تھی، لیکن آپ اس کے الفاظ پہ اس کے وجود جیسے بھڑک اٹھا تھا۔ بچی نہیں ہوں میں جو یہ بات نہ جان سکوں کہ آپ نے غزل چچی سے نکاح زبردستی کیا تھا جبکہ وہ منگیتر تھی آپ کے دوست کی، وہ ایک دم سے بلند آواز میں چلائی تو کیف نے لمحہ بھر کو ٹھہر کر توجہ سے اسے دیکھا۔ کیا کیا ہے تو پھر
اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ اس کے جواباً پرسکون انداز میں دیے گئے جواب پر اس کا وجود چند لمحے کے لیے اسی زاویے میں ساکت رہ گیا، لیکن پھر سنبھلتے ہوئے وہ پھنکاری وہ بول ہی رہی تھی جب اس ہاتھ پہ اس کے ہاتھوں پہ گرفت میں رکھے وہ دوسرا ہاتھ اس کی گرد حائل کیا، اس پر جھکا اور بہت نرمی سے اس کے ہونٹوں سے بالکل پاس اپنی انابی لب یوں جما گیا کہ گھنی پونچھوں کی چبھن اس کے گلابی ہونٹوں پہ بری طرح سے جا گئی۔ اس کی اس غیر متوقع جسارت پر اس کا وجود لڑکھڑا اٹھا اور سانسیں لمحہ بھر کے لیے تھم کے اگلے ہی پل اس کی اس قدر تیزی سے چلنے لگی کہ انتشار کا شکار ہونے لگی، جبکہ اس لمحے گویا کائنات تھم کر اس پرسکون پل کو تکتی پرسوز سی مسکرا دی، کیونکہ وہ گواہ تھی کہ کیف ملک کی جنون بھری محبت کی، اور یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اس لمحے کیف ملک کو مکمل کر گئی تھی۔ آج کے بعد شاید آپ غزل کو چچی اور مجھے چاچو کہنے کی زحمت نہیں کریں گی۔ اس کے چہرے کی ملائمت محسوس کرتے ہوئے جب طلب مزید بڑھی تو وہ خود کو سنبھالتے ہوئے سیدھا ہوا اور اس کے سرخ چہرے کو تکتے ہوئے بھاری لہجے میں گویا ہوا، آپ نے مجھے وہ ہمارے بے یقینی صدمے اور غصے کے اس کے الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ آپ میرے جس روپ سے واقف ہیں اس پر اکتفا کریں، کیونکہ اسی روپ میں بہتری ہے۔ ہولے سے اس کے گال تھپ تھپا کر کہتا ہے وہ اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا 2 قدم دور ہوا، اور وہ جو ابھی تک اس کی جسارت پر ہی سنبھل نہیں پائی تھی، اس کے الفاظوں پر الجھتی اسے تکنے لگی، جو اس پر گہری نگاہیں جمائے الٹے قدم چلتا دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا، جبکہ اپنی ڈوبتی سانسوں کی سنبھالتی عریشہ فخر چہرے کے ساتھ اس کو تک رہی تھی، جو کبھی اس کا آئیڈیل رہا تھا، لیکن اس پل اسے محسوس ہو رہا کہ وہ تو کبھی اسے جانتی ہی نہیں تھی۔ کون سا روپ اس کا اصل روپ تھا؟ وہ جو اس نے ہمیشہ سے دیکھ رکھا تھا، یا پھر وہ جو اس کی کلوزٹ میں چھپا ہوا یہ انکشاف کر رہا تھا کہ غزل سے اس شخص کی تعلق اتنا سیدھا ہرگز نہیں تھا۔ ناشتے کی ٹرے تھامے جب وہ اوپر آئی تو ملازم کی مدد سے فریش ہو کر ٹیرس کا دروازہ کھلوا کر وہیں اپنی ویل چیئر پر برجامان تھا۔ ناشتے کی ٹرے لیے وہ ٹیرس کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ وہ پہلے بھی اکثر ٹیرس پر ناشتہ کرتے ہوئے پایا جاتا تھا۔ ٹرے خاموشی سے اس کی سامنے پڑے میز پر رکھ کر اس نے اس کی پلیٹ میں ناشتہ سجا کر اس کے سامنے رکھا۔ اس ساری کارروائی کے دوران وہ اپنی کلائی پر بندھی بینڈیج سے نکلتے خون اور اتنی ہی بے خبر نظر آ رہی تھی جتنی بے خبر وہ سامنے بیٹھے مہابیر کی اپنی کلائی پر پھسلتی ہوئی گہری نگاہوں سے۔ وہ اس کی خاموشی پر کلمہ شکر پڑھتی اٹھ کر کمرے میں واپس آئی اور سیدھی واش روم کی جانب بڑھ گئی، جہاں اس کے جا کے اپنا آدھا ادھورا چہرہ دھویا اور پھر کمرے میں آ کے اپنا موبائل ڈھونڈ کر جنید صاحب کے نمبر پر کال ملانے لگی۔ جنید صاحب جو کل اس کے نکاح کے بعد سینے مڑتے درد کے باعث ہسپتال میں رہے تھے اور ابھی ہی اپنے لیے متعین کیے گئے ملازم کے ساتھ گھر پہنچے تھے، کہ ملازم کو کشمالہ ایڈوانس میں کچھ مہینوں کی تنخواہ دے چکی تھی، اس لیے وہ اس جانب سے بے فکر تھی۔ اپنے بستر پر لیٹے موبائل کے بجنے پر جب انہوں نے کشمالہ کا نمبر دیکھا تو فوراً کال پک کی۔ السلام علیکم بابا، اس کی متوازن لب و لہجہ گونجا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں، اس نے استغفار کرتے ہوئے ایک آنسو بے اختیار ان کی آنکھ میں ٹپکا تھا۔ جی بابا آپ ٹھیک ہیں؟ بہت سے آنسو حلق میں اتارتے ہوئے اس نے جواباً استغفار کیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ان کی زبردستی بشاشت سے بولنے پر وہ یاسیس سے مسکرائی۔ بابا کسی طرح سے میرا سامان تو بھجوا دیں۔ اس کے چہرے اور کلائی سے نکلنے والے خون سے اس نے کپڑوں میں جذب ہو کر عجیب سی بھسان پھیل رہی تھی، اس لیے وہ انہیں چینج کرنا چاہتی تھی، تبھی اپنی چیزیں منگوانی چاہیے، لیکن اس کے الفاظ وہیں تب توڑ گئے جب وہ بہت نہایت اطمینان سے اس کے ہاتھوں سے فون اچک چکا تھا۔ سر آپ کا سامان بھجوانے کی ضرورت نہیں ہے، سامان ان کو مل جائے گا۔ سرد نگاہیں اس پر جمائے اس نے دو ٹوک لہجے میں بات مکمل کی اور بنا اس کی سنے کال کاٹ کر موبائل پرے صوفے پر جانب اچھال دیا۔ جو جنگ ہمارے درمیان ہے اسے ہمارے درمیان رہنے دے مس جنید، جن کو میں یہ کہہ چکا ہوں کہ آپ کو پسند کرتا ہوں اور آپ کو نکاح کے چند گھنٹوں بعد یہ باور کروانا چاہتی ہیں کہ میں آپ کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں دلوا سکتا۔ چپتے ہوئے کاٹدار لہجے میں وہ کہتا ہوا اسے اندر تک خاموش کروا گیا۔ وہ اس شخص کے انداز جنگ پر کسی طور حیران بھی تھی اور پریشان بھی۔ یہ شاید اس کے مقابل کو چارے شانے چت کرنے کا انداز تھا، جو وہ اپنے مخالف کو بالکل اپنے برابر لانے کی کوشش کرتا اور پھر یکالگ اسے بلندی سے نیچے کی طرف پٹک کر شکست سے دوچار کرتا تھا۔ میں واقعی اسی انداز میں جنگ لڑتا ہوں جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ آپ کو بھی موقع اس لیے دے رہا ہوں کہ خود کو اس جنگ کے لیے تیار کر لیں، کیونکہ دوسروں کے احسانات کا سودا کرنے والوں کے ساتھ تو حساب میرا بہت پرانا ہے۔ اس کے زخمی چہرے پر گہری نگاہ ڈالتے ہوئے وہ بولا تو کشمالہ الجھی، تمہیں جب یہ پتہ ہی نہیں کہ میں تمہاری مجرم ہوں تو تم مجھے ویسے سزا دے لیتے، یہ نکاح والا ڈرامہ کیوں کیا؟ اس نے کل سے ہی اپنے اندر مچلتا ہوا سوال اس کے سامنے پیش کیا۔ وہ سزا چند
شاید چند لمحوں پر مشتمل ہوتی، لیکن آپ مجھے اپنے پیار میں پھنسا کر مجھے زندگی بھر کے لیے جس اذیت کا شکار بنانا چاہتی تھی، میں اس ڈرامے کو سر انجام دینے کے بعد آپ کو ہر روز اس اذیت کا شکار دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے کی بے رحمی اور شفافیت جہاں کمرے میں موجود کشمالہ جنید کو سر تا پیر لرزا گئی تھی، وہیں اس کمرے کے باہر کھڑی نیلم شاہ کے وجود میں سرشاری سی بھر گئی تھی۔ اور یہ احساس کتنا آسودہ کرتا ہے جب آپ کا دشمن بنا آپ کے کسی ہتھ کنڈے کے خود ہی اپنی تباہی کا سامان بن جائے۔ پر مسرت انداز میں سوچتی وہ ادھ کھلے دروازے سے ایک نظر ڈالتی واپس پلٹ گئی، جبکہ اندر اب مہابیر شاہ ڈاکٹر کاشف کو کال کر کے کشمالہ کے لیے اس کی ضرورت کا سامان منگوانے کے لیے اس کی نواسی کو بلوانے کا کہہ رہا تھا، اور صوفے پر براجمان کشمالہ خاموش نگاہوں سے اس کی ٹانگ کو دیکھ رہی تھی جو ہمیشہ کی طرح سیاہ شال چھپے تھلی ہوئی تھی۔ اس سارے میں وہ یہ جان نہ سکی کمرے میں موجود دوسرا فرد آنکھوں میں اس محسوس سی چمک لیے اس کے چہرے کے تاثرات قید کرتا جا رہا تھا۔ قدرے سنسان سڑک پر وہ ان ہٹے کٹے آدمیوں کی گرفت میں مچلتی ہوئی بار بار تڑپ کر پیچھے موجود سیاہ کار کو تک رہی تھی، جس میں موجود شخص اس لمحے اس کے وجود سے جیسے زندگی کے سارے رنگ چرا لے گیا تھا۔ سفیان، وہ روتی ہوئی بلند آواز میں اسے پکار رہی تھی، اور یہ اسی پکار میں تڑپ تھی جو اسٹیئرنگ پر سر رکھے خون آلود وجود کے ساتھ سفیان آغا کی سانسوں کے ربط کو ٹوٹنے نہیں دے رہی تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی وہ ان کی گاڑی تک پہنچی ہی تھی کہ فضا میں ایک دفعہ پھر سے گولیوں کی آواز گونجی تو وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے زور سے چیختی ہوئی وہیں گاڑی کے پاس پیروں کے بل بیٹھتی گئی۔ نور، وہ کانوں پر ہاتھ رکھے اس وحشتناک ماحول میں بچنے کی ناکام سعی کر رہی تھی جب اس کی سماعتوں میں نرم گرم نامانوس سی آواز پڑی۔ کسی خدشے کے تحت اس نے روتے ہوئے اپنا سر ہولے سے اٹھایا تو گاڑی کی ایک ہیڈ لائٹ سے نکلتی روشنی میں نگاہ ایک اجنبی چہرے سے ٹکرائی، لیکن ساتھ ہی اس کے ذہن میں جھماکا ہوا، اس نے یہ چہرہ کہیں دیکھا تھا۔ آ جائیں میرے ساتھ، اس نے نرمی سے کہتے ہوئے ہتھیلی اس کی جانب بڑھائی، ساتھ ہی ایک محتاط نگاہ ارد گرد ڈالی جہاں اب تک اس کے گارڈز صورتحال کو انڈر کنٹرول کر چکے تھے، جبکہ سفیان کو بھی اس کی گاڑی سے نکل کر اپنی گاڑی میں ڈال چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہاتھ سامنے کرنے پر وہ ہاتھ بڑھانے کے بجائے روتی ہوئی اسے دیکھنے لگی تو اس نے گہری سانس بھری۔ سفیان کا دوست ہوں میں، جلدی کریں، سفیان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اسے ہاسپٹل لے کے جانا ہے۔ اس کی مجبوراً اسے تفصیل سے آگاہ کیا تو سفیان کے نام پر اس کے وجود کو جیسے جھٹکا لگا۔ اس نے پلٹ کر مسخ ہوئی گاڑی کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ سے اپنی ہتھیلی رکھ کر بمشکل اٹھی وہ سفیان۔ سسکیاں بھرتے ہوئے اس نے کہا تو وہ اسے اپنی گاڑی کی جانب لے کر بڑھتا ہوا بولا، وہ اسی گاڑی میں ہے، آپ پریشان نہیں ہوں۔ اس کی تسلی سے وہ تیز قدموں سے گاڑی کی جانب بڑھی، لیکن جیسے ہی پچھلی سیٹ پر خون سے تر وجود کے لیے زخمی سفیان پر نظر پڑی تو دل کو جیسے دھچکا سا لگا تھا، اور آنسو ایک دفعہ پھر سے بے لگام ہو کر زاروں قطار رخساروں پر بہنے لگے تھے۔ جس قدر چڑھتے تھے تم روتی ہوئی لڑکیوں سے، اس قدر ہی آنسو بہانے والی بیوی ملی ہے تمہیں۔ اس کے بہتے آنسوؤں کو تعصب سے دیکھتے ہوئے اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی، کیونکہ اس میڈیا کو خبر ہونے سے پہلے نور کو آغا ہاؤس بھجوا کر سفیان کو ہاسپٹل لے کر پہنچنا تھا، کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ صبح تک ایس پی سفیان آغا اس حملے کی خبر ہر طرف تہلکہ مچا دے گی۔